السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کے لیے اردو کلاس ہفتم یعنی سیونتھ کا سبق نمبر 9 ہوائی جہاز کی ایجاد لائی ہوں۔ تو چلیں آئیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس میں سب سے پہلے ہے معنی سیکھیں۔ تو یہ معنی ہے شرط وہ بات جس پر کسی امر کا انحصار ہو، یعنی کسی کام کا انحصار ہو، ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پہ، وہ شرط ہوتا ہے۔ انوکھا، نرالا، عجیب، مرمت، کسی چیز کو ٹھیک کرنا۔ متاثر، اثر قبول کرنے والا۔ تکنیک یعنی فن یا اصول فن۔ پرواز، اڑنے کا عمل۔ مظاہرہ، کچھ کر کے دکھانا یا ظاہر کرنا۔ فریم، ڈھانچہ یا چوکھٹا۔ دورانیہ، مقررہ وقت یا مدت۔ آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں سوال۔ تو سب سے پہلا سوال ہے عباس ابن فرناس نے کس تکنیک پر اڑنے والی مشین تیار کی؟ تو ہمارے پاس اس کا جواب جو ہے میں نے ادھر بک پہ لگا رکھا ہے، اس کو جو ہے یہاں سے آپ لوگ دیکھ لیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال ہے ارمن فرمن کے اس انوکھے خیال نے عباس ابن فرناس کے دل میں بھی فضا میں پرندے کی طرح اڑنے کی تحریک پیدا کی۔ اس نے برسوں تک پرندوں کی پرواز کی تکنیک یعنی ایرو ڈائنامکس کا مطالعہ کیا اور ایک دن اعلان کیا کہ وہ بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تو اس نے پرواز کا عملی مظاہرہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ ہمارے پاس پہلے سوال کا جواب ہے یہاں سے یہاں تک۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس مشین تیار کرنے میں عباس ابن فرناس سے کیا غلطی ہوئی؟ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی سمجھ میں آیا کہ پرندے پرواز کرنے اور اترنے کے دوران میں اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں۔ اس نے مشین تو تیار کر لی لیکن دم پر توجہ نہ دی اور یہ اس کی غلطی تھی۔ تو یہ ہمارے پاس دوسرے سوال کا یعنی جواب آ گیا۔ تیسرا سوال ہے رائٹ برادران کے دل میں ہیلی کاپٹر بنانے کا خیال کیسے آیا؟ تو اس کا جواب ہے ایک دفعہ ان کے والد نے انہیں ہیلی کاپٹر نما ایک کھلونا لا کر دیا۔ یہ کھلونا کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا تھا جس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے برابر تھا۔ کچھ عرصے تک دونوں بھائی اس کھلونے سے کھیلتے رہے، بالآخر وہ کھلونا ٹوٹ گیا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر ویسا ہی ایک کھلونا بنانے کی کوشش کی۔ اگرچہ ہیلی کاپٹر بنانے کا یہ پہلا تجربہ ناکام رہا لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ وہ مسلسل کوشش اور تجربات کرتے رہے اور آخر 1900 میں دونوں بغیر انجن والا ایک گلائیڈر بنا کر اڑان بھرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ہمارے پاس تیسرا سوال ہے۔ چوتھا سوال ہے ہمارے پاس رائٹ برادران نے پہلی بار کب اور کتنی دیر تک اڑان بھری؟ تو اس کا جواب ہے پہلی پرواز صرف 12 سیکنڈ جاری رہی اور اس نے 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا، جبکہ دوسری اور تیسری پرواز کا دورانیہ پہلے سے زیادہ تھا۔ پانچواں سوال ہے رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی کہ ہمت سے انسان آگے بڑھتا ہے اور کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آگے ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط جواب کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ تو سب سے پہلے ارمن فرمن نے ایک عمارت سے اڑان بھری اور وہ فوراً نیچے آن گرا، تو ٹک۔ عباس ابن فرناس نے مشین تو تیار کر لی لیکن اس کے پروں پر توجہ نہ دی، ٹک۔ رائٹ برادران ہوائی اڈے پر کام کرتے تھے، کراس۔ رائٹ برادران نے 1900 میں بغیر انجن والا گلائیڈر تیار کیا، ٹک۔ آگے ہے سوال بات سے نکلے بات، تو ٹیلی ویژن یا ریڈیو پر نشر ہونے والے کسی معلوماتی پروگرام کے اہم نکات لکھ کر لائیں اور جماعت میں ساتھیوں کو بتائیں۔ تو آپ لوگ کسی بھی ٹیلی ویژن پر، آج کل ریڈیو کا تو دور نہیں رہا لیکن ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے کسی بھی معلوماتی پروگرام کے اہم نکات لکھ کر لے جا سکتے ہیں اور جماعت میں ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں۔ تو یہ سوال آپ لوگوں نے خود حل کرنا ہے۔ دور حاضر میں ہوائی جہاز کی اہمیت اور مقاصد کے بارے میں آپس میں بات چیت کریں، تو یہ بھی آپ لوگوں نے خود حل کرنا ہے۔ آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں جملے یعنی قواعد سیکھیں۔ تو سب سے پہلا سوال سب سے پہلے ہے اس میں دیے گئے محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ تو یہ جملے جو ہیں یہ میں نے رجسٹر پر لکھ رکھے ہیں تو ہم وہاں سے کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا جملہ ہے کان بھرنا، ساس نے بہو کے خلاف بیٹے کے کان بھرے۔ دوسرا جملہ ہے دوچار ہونا، پاکستان معاشی کمزوری سے دوچار ہے۔ تیسرا جملہ ہے کام تمام کرنا، بلی نے چوہے کو پکڑا اور اس کا کام تمام کر دیا۔
तीसरा जुमला है हमारे पास, चौथा जुमला है हमारे पास नाक कटवाना। अली ने इम्तिहान में फ़ेल होकर घर वालों की नाक कटवा दी। पांचवा है अपना उल्लू सीधा करना। अनवर ने अपना उल्लू सीधा किया और दुकान से चला गया। आगे आ जाते हैं हरूफ इल्लत। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हरूफ इल्लत क्या होती हैं। वो इन्होंने यहाँ पे भी लिख रखा है। वो हरूफ जो किसी काम का सबब बयान करें हरूफ इल्लत कहलाते हैं, जैसे इसलिए, बस, ताकि, सो, क्योंकि, लिहाजा वगैरह। तो दुरुस्त हरूफ इल्लत लगा कर खाली जगह पुर करनी है। मुझे बाज़ार जाना है, लिहाजा आप इजाज़त दें। वो चुप है क्योंकि उसके सर में दर्द है। मेहनत करो ताकि कामयाबी मिले। आपका हुक्म था सो मैं हाजिर हूँ। वो बीमार है इसलिए गैर हाजिर है। आगे हमारे पास सवाल है कुछ नया लिखें। तो कुछ नया लिखने में अपने स्कूल में मुनक्किद होने वाली साइंसी नुमाइश या किसी तकरीब की रोदात लिखें। तो ये रोदात मैंने उधर लिख रखी है रजिस्टर पे, हम लोग वहाँ से कर लेते हैं। तो ये रोदात है यानी यौम इकबाल के मौके पर मुनक्किद तकरीब की रोदात मैंने लिखी है, आप इधर से देख लें। हमारे स्कूल में हर साल 9 नवंबर को यौम इकबाल के मौजू पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया जाता है। इस साल भी ये तकरीब मनाने के लिए स्कूल की बज़्म अदब की मजलिस ने भरपूर तैयारी की। स्कूल को झंडियों से सजाया गया। 9 नवंबर 2025 को तलबा सुबह 8:30 बजे स्कूल हॉल में जमा होना शुरू हुए। इस तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब जावेद इकबाल CEO पेशावर थे। 11 बजे मेहमान खसूसी की आमद हुई। उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। नात के बाद क्लास नाम की तलबा सारा खान ने अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और शायराना ज़िंदगी पर तकरीर की। तकरीर मुख्तसर और जामे थी। इसके बाद क्लास दाहम की तलबा ने अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा पढ़ा और खूब दाद वसूल की। तकरीबन 2 बजे तकरीब का इख्तिताम हुआ और आखिर में तमाम तलबा में इनामात तकसीम किए। आगे हमारे पास इसी में कुछ नया लिखने में अगला सवाल है, अगर आप हवाई जहाज़ ईजाद करते तो इसे क्या नाम देते? वो कैसे उड़ता और उसमें क्या क्या खूबियाँ होती? 2 से 3 पैराग्राफ में लिखें। तो हमारे पास है, अगर मैं हवाई जहाज़ ईजाद करती तो इसका नाम PF-15 रखती, यानी पाकिस्तानी फ़ोर्स 15। मैं अपने हवाई जहाज़ को जहाँ चाहती उड़ा लेती। इस जहाज़ के नीचे मैं ख़ास किस्म के स्प्रिंग लगाती ताकि उतरते हुए ज़मीन पर झटका ना लगे। मेरी कोशिश थी कि पेट्रोल के बगैर किसी ऐसी चीज़ से जहाज़ उड़ा सकूं जो सस्ती हो। इस जहाज़ को मैं ऐसे उड़ाती कि वो मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता। तो इसी के साथ ही हमारा ये सबक ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।